مائنڈ سینسز کے اندر استعمال ہونے والی جتنی بھی اصطلاحات جو ہیں، جس میں کانشیس، سب کانشیس، ویژولائزیشن، یہ تمام اصطلاحات جو ہیں روحانی کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں۔ روحانی علوم کے اندر شعور، لا شعور اور تصورات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ روحانیت کے اندر ہم تصور شے بھی کرتے ہیں، تصور رسول بھی کرتے ہیں، تصور عرش بھی کرتے ہیں۔ تصورات سے جو ہے انسان کے ذہن کے اندر جو خد و خال، نقش و نگار بنتے ہیں، اسی کے اندر جب عروج کیا جاتا ہے تو روحانی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ چونکہ روحانی علوم کے اندر الفاظ یا مادیت کے خد و خال یا نقش و نگار نہیں ہوتے، وہ براہ راست لہروں کے اندر کام کرتے ہیں۔ لہروں کے اندر اگر توجہ مرکوز ہو جائے، جس کو روحانیت کے اندر انا کی لہریں بھی کہتے ہیں یا کاسمک وائبریشن کا نام اس کو دیا جاتا ہے، اگر آپ کی توجہ براہ راست اس کے اندر داخل ہو جائے تو ان لہروں کے اندر جو ہے، چونکہ پوری کائنات کا ریکارڈ ہے، تو وہ ریکارڈ جو ہے آپ کو روشنیوں کی فارم میں جو ہے یا انوارات کی فارم میں جو ہے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی ہم تسبیحات کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ ساری جو ہے ویژولائزیشن کے اوپر جو ہے کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تصور کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو اللہ کی ذات کی طرف مرکوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مرکزیت سے جو ہے انسان کے اندر جو ہے باطنی طور پہ جو ہے ایسی تحریکات جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں جو غیب سے متعارف کراتی ہیں۔ آج میں آپ کو جو ہے حضور قلندر بابا اولیاء امام سلسلہ کا ایک فارمولہ جو ہے آپ سے شیئر کروں گا کہ جس سے جو ہے آپ ذکر اذکار، تسبیحات، عبادت کے اندر بہت جلدی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک فارمولہ بیان کیا لوح قلم کے اندر کہ جتنے بھی ہمارے سامنے اجسام جو ہیں یا الفاظ جو ہیں وہ روحانیت کے اندر جو ہے باقاعدہ وجود کی شکل میں جو ہے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ان کی موجودگی جو ہے ہمارے سامنے جو ہے خد و خال، نقش و نگار کے ذریعے ہوتی ہے۔ میں نے بہت ساری جو ویڈیوز اور تحریریں لکھی، اس کے اندر ایک اور روحانیت کی اصطلاح بار بار استعمال کی ہے کہ اسم ہمیشہ کسی جسم کا ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی وجود جو ہے اس کو جو الفاظ دیے جاتے ہیں، ان الفاظ کے پس پردہ اس کی موجودیت یا اس کی موجودگی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اگر ہم الفاظ کے پس پردہ اترنے کی پریکٹس کریں، جو مراقبے سے ہی ممکن ہے۔ تو روحانی علوم کے اندر جو ہے اگر ہم کسی نفی لفظ بھی بولتے ہیں، لا بولتے ہیں، یا کسی چیز کا وجود جو ہے ہم عدم کہتے ہیں، تو اصل میں وہ بھی جو ہے باقاعدہ خد و خال، نقش و نگار رکھتا ہے۔ تو روحانی علوم کے اندر جتنی بھی تسبیحات، ذکر اذکار یا ہم عبادت کرتے ہیں، ان عبادات کے پس پردہ باقاعدہ ایک خد و خال، نقش و نگار اور ہر چیز جو ہے ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم لفظ اللہ بولتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بولتے ہیں، گنبد خضرا بولتے ہیں، تو ہمارے دماغوں کے اندر جو ہے باقاعدہ اس کے تصورات لازم بنتے ہیں۔ روحانی قانون یہ ہے کہ اگر ہم ان تصورات کے اوپر جو ہے وہ چاہے عبادات کی ہوں، اسم الہیہ کی ہوں، تسبیحات کی ہوں، قرآن کی کسی آیت کے اندر ہو، تو اگر ہماری توجہ اس کے اوپر مرکوز ہو جائے تو ہمارے سامنے جو ہے اس الفاظ کے خد و خال، نقش و نگار، وہ روشنی ہے جو وجود کو تخلیق کرتی ہیں، ہمارے سامنے مجسم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی کو ہم روحانی کفیت کہتے ہیں، اسی کو ہم مراقبے کے اندر دیکھنا کہتے ہیں، اسی کو جو ہے روحانی کفیت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو قانون یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ذہن کے اندر مادی خیالات کو جو ہے ختم کر کے نفی کے اوپر، لا کے اوپر جو ہے توجہ مرکوز کر دیں تو آپ کے سامنے غیب کی دنیا آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے دماغ کے اندر جو ہے بہت زیادہ خیالات ہوں، ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس وغیرہ جو ہے، چونکہ یہ مادی خیالات کا دماغ کے اندر ہجوم ہوتا ہے، اگر یہ مادی خیالات کے اندر توجہ مرکوز ہو جائے تو یہی جو ہے ہلوسینیشن کے اندر داخل ہو جاتی ہے، جو مائنڈ سینسز کے اندر یا نفسیات کے اندر جو ہے باقاعدہ بیماری تصور کی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے دماغ کے اندر خیالات نہ ہوں اور آپ جو ہے اپنے ذہن کے اندر علم لا کے اندر یا نفی کے اندر داخل کر دیں تو آپ کے اندر کسی قسم کی بیماری، خد و خواہ، پریشانی، تکلیف، اس چیز کا آپ کے اندر سے احساس یا خیال نکل جائے گا۔ آپ کا خیال جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف چلے جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے مادے سے بالکل باہر جو ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جتنا زیادہ تفکر کریں گے آپ کا ذہن اتنا ہی زیادہ مادے سے آزاد ہوگا، جس کے نتیجے میں جو ہے آپ کے اندر خوف اور غم نکل جائے گا۔ تو فارمولہ یہ ہے کہ روحانی علوم کے اندر جو ہے اگر ہم اپنے ذہن کو مادے سے خالی کر دیں تو خود بخود
اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت جو ہے آپ کے سامنے غیب کی دنیا، انوارات کی دنیا، روشنی کی دنیا جو ہے وہ منکشف ہونا شروع ہو جائے گی، جس سے جو ہے آپ اپنی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان جو ہے باقاعدہ محسوس کریں گے، اور آپ جو ہے مادی پریشانی اور تکلیفوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سلسلہ دنیا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔